بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد المقلوب حدیث کے ضعیف ہونے کی جو اقسام تھیں اور جو دو اسباب رئیسی ہیں ان کے اوپر بحث چل رہی تھی، اور ہمارا یہی ارادہ تھا کہ اس ضعیف حدیث کی مکمل ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہم صحیح حدیث کی اقسام اور اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں گے، تاکہ ہمیں وہ چیزیں جو ضعیف میں آتی ہیں اس کی اچھی ڈیٹیل پتہ چل جائے، تو صحیح کی بھی چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ضعیف کی جو دو بنیادی اسباب تھے، اس میں سے پہلا سبب کہ سند میں کسی قسم کا انقطاع ہو، سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، اس کی 6 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اور دوسرا وہ سبب تھا کہ راوی میں کوئی عیب پایا جائے، راوی کسی ایک راوی میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ راویوں میں بھی ہو سکتا ہے جو سند میں ہوں، تو راوی میں جو عیب ہیں وہ تقریباً 10 ہو سکتے ہیں۔ اور 5 جو اسباب ہیں وہ راوی کی عدالت یا دینداری کے متعلق ہیں، اور 5 اس کے حافظے اور اس کے ذاکرے کے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک جو سبب ہم پڑھ رہے تھے، زیادت الثقات، یعنی ثقہ کی زیادتی، ثقہ کی کچھ چیز کا بڑھانا، وہ سند میں ہو سکتا ہے، متن میں ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہم نے مدرج پڑھا ہے، کسی چیز کے ایڈیشن ہونا سند میں یا متن میں، اور اس کی جو اقسام ہیں اس کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کا حکم کیا، اس کی ڈیٹیل الحمدللہ پڑھ لی۔ اس میں دوسری قسم، زیادت الثقات میں دوسری قسم ہے المقلوب، اور مقلوب قلب سے ہے، اور قلب کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ ایک چیز کا اپنی جگہ سے حرکت میں رہنا، ہلنا جلنا اور پلٹتے رہنا، قلب پلٹنے کا نام ہے۔ اور اصطلاحاً اس کا مطلب مقلوب سے مراد وہ روایت ہے جس کے الفاظ تبدیل کر دیے گئے ہوں، الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدل دیا گیا ہو۔ وہ سند میں بھی ہو سکتا ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو ایک طرح کا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرح سے مقلوب یا قلب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں تقدیم تاخیر ہو جائے، یعنی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، اس کو بھی مقلوب کہتے ہیں۔ الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بدل دیا جائے، وہ بھی مقلوب کہلاتی ہے، اور الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں ان کو بھی مقلوب کہا جاتا ہے، اور یہ سند میں بھی ہو سکتا ہے اور متن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس کی 2 اقسام کہلائی ہیں کہ مقلوب السند و مقلوب المتن۔ تو مقلوب السند کیا ہے کہ اگر سند میں کسی قسم کا ابدال یا تبدیلی پائی گئی، اس میں پہلی جو انہوں نے صورت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ راوی میں کوئی تقدیم یا تاخیر ہو جائے اس کے نام میں، یعنی اس کا نام یا اس کے باپ کے نام میں کوئی تقدیم تاخیر ہو جائے۔ تقدیم تاخیر یعنی آگے پیچھے سے مراد یہ، فار ایگزامپل یہ حدیث ہے اور یہ مروی ہے کعب بن مرہ سے، اب ان کا نام ہے کعب بن مرہ، فار ایگزامپل تقدیم تاخیر یا قلب اور مقلوب اس طرح ہو سکتا ہے کہ راوی کہے مرہ بن کعب، یعنی باپ کو بیٹا بنا دیا اور بیٹے کو باپ بنا دیا، اس طرح تقدیم تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہ راوی کو کسی اور شخص سے بدل دیا جائے، یعنی اس کا ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبیت سی پیدا کی جائے تاکہ لوگ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی طرف بھاگیں، جی کہ یہ ایک عجیب اور ایک نئی قسم کی روایت ہمیں ملی ہے، یعنی راوی کو کسی اور راوی سے بدل دینا۔ جیسا کہ فار ایگزامپل کوئی ایسی حدیث ہے جو کہ سالم رحمہ اللہ سے مشہور ہے کہ یہ حدیث سالم نے روایت کی ہے، تو کوئی جو ہے وہ اس کو امام نافع سے روایت کر دے، حالانکہ وہ بہت مشہور ہے امام سالم سے، تو کوئی اس سے نافع سے روایت کر دے اور اس میں ایک جو واسطہ ہے وہ اور کم ہو جائے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں تقریباً، جس میں سند میں کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی کے جو ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، باپ بیٹا جو ہے اس میں تبدیلی ہو جائے، تقدیم تاخیر آگے پیچھے ہو جانا، یا راوی کے نام کو ہی بدل دینا، یہ بھی مقلوب میں ہوتا ہے۔ اور مقلوب فی السند کی یہ صورتیں اور مثالیں ہیں۔ اب کسی کا نام کسی اور کے نام سے بدل دینا، اس کی ادھر ایک مثال ذکر کی گئی ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک حدیث ہے حماد بن عمرو النصیبی کی،
اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب۔ اب اور یہ حدیث کا متن یہ ہے، اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدؤوہم بالسلام، یعنی آپ مشرکین سے اگر آپ کا راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے، آپ کو مل جائیں، تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ اب یہ حدیث کا متن ہے۔ اب اس کو حماد النصیبی جو ہے وہ امام اعمش سے روایت کر رہے ہیں۔ اب ادھر مقلوب ہوگی یہ حدیث، یعنی حماد جو ہے، حماد النصیبی، اس نے کیا کیا ہے کہ امام اعمش سے اس کو روایت کیا ہے، حالانکہ یہ روایت سہیل بن ابی صالح سے مشہور ہے، یعنی سہیل بن ابی صالح اپنے باپ سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح امام مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی صحیح میں، اور یہی صحیح روایت ہے۔ اور حماد النصیبی کیا کرتا ہے، وہ امام اعمش سے اس کو روایت کر دیتا ہے، اور ایک عجیب سا معاملہ بن جاتا ہے، یعنی مشہور سہیل بن ابی صالح سے ہے اور وہ ایک اپنا نیا ایک سند لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حماد النصیبی نے اس میں مقلوب کر دی ہے، یعنی سہیل بن ابی صالح کی جگہ دوسرا بندہ لے آیا اور سند ہی دوسری لے آیا۔ اور اس قسم کا اگر معاملہ کوئی بندہ کرتا ہے، کوئی راوی کرتا ہے کہ راوی کی جگہ کوئی اور نام لے کے آ رہا ہے، کوئی سند میں ہی تبدیلی کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ھذا یسرق الحدیث، یعنی یہ حدیث چوری کرتا ہے، حدیثوں کا چور ہے۔ یہ تو ہوگی سند میں قلب کی ایک مثال اور ایک صورت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب متن میں بھی قلب ہوتا ہے، یعنی کوئی تبدیلی ہوگی، یا تقدیم تاخیر میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ الفاظ میں تبدیلی، الفاظ کی جگہ کوئی اور الفاظ لگا دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں یہ کہ متن کا بعض حصہ راوی کیا کرتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، غلطی سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن متن میں الفاظ اس سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے والے الفاظ آگے اور آگے والے پیچھے، جیسا کہ مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے کہ فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن۔ ففیہ اچھا، اس حدیث کا حصہ ذکر کر رہے ہیں جدھر قلب آیا ہے، جدھر الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، حالانکہ یہ لمبی حدیث ہے۔ قلب کدھر ہوا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ۔ اب ادھر قلب آ گیا۔ اصل میں کیا تھا کہ کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اور اس کو اتنا چھپاتا ہے کہ ادھر الفاظ ہیں کہ حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، کہ اس کا دایاں ہاتھ اس بات کو بھی نہ جان سکے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے صدقہ، حالانکہ ادھر قلب ہوا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کوئی بھی بندہ صدقہ نہیں کرتا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا جاتا ہے، تو اثر میں الفاظ تھے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، تو ادھر قلب آ گیا، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، شمال پہلے آنا تھا، وہ یمین پہلے لے کے آ گئے، اور اس طرح الفاظ میں تبدیلی ہو گئی۔ اور قلب، متن میں قلب کی ایک اور صورت یہ ہے کہ راوی ایک سند لے کے آئے اور اس کے اندر، اس کے آگے متن ہی کوئی اور ہو، یعنی پورے کا پورا متن ہی وہ چینج کر دے، اور جو ہے سند اور ہے متن اور ہے، یہ ایک طرح کا امتحان کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، جس کی مثال اہل بغداد نے امام بخاری کے ساتھ کیا تھا، ان کی امتحان کے لیے 100 حدیثیں تقریباً انہوں نے لی ہیں، اور ان کی سندوں کو الگ کیا ہے اور متنوں کو، یعنی سند لے کے آتے تھے، اس کے متن، اس کے سامنے جو اس کا متن ہوتا تھا اس کی جگہ کوئی اور متن لگا کے اس کو آپس میں مکس اپ کر کے انہوں نے ان کا امتحان لیا، ان کے حافظے کا اور ان کے ذاکرے کا۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے ان سب کا جواب دیا، اور سارا جہاں جہاں قلب ہوا تھا، جہاں جہاں انہوں نے متن کو بدلا تھا، اور سند جس جس کی صحیح تھی وہ بھی انہوں نے بتائی، اور جو انہوں نے غلطیاں کی تھی وہ بھی بتائی انہوں نے، کہ آپ نے یہ متن جوڑ دیا تھا حالانکہ یہ متن تھا اور اس کی یہ سند تھی۔ تو اس طرح قلب بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سند ہے پوری وہ صحیح ہے، لیکن متن آگے پورے کا پورا کوئی اور حدیث کا اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یا کوئی اور الفاظ جوڑ دیے گئے، یہ بھی قلب کہلاتا ہے۔
اب وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی سند میں یا کسی متن میں قلب ہو، الفاظ کی تبدیلی ہو یا الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں؟ تو بعض اوقات تو کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ وہ سند میں یا متن میں ایک اجنبیت سی پیدا کرنے کے لیے، کہ ایک اجنبیت پیدا ہوگی تو لوگ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں گے اور ہم سے لیں گے حدیث کے، یہ تو ایک عجیب حدیث آ گئی آپ کے سامنے۔ تو اس قصد سے بھی بعض لوگوں نے کیا ایسا، اور یہ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل ناجائز صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ امتحان کی صورت میں بندہ کرے کہ سند کو کسی اور متن کے ساتھ جوڑ دے اور اس کے متن کو کسی اور سند کے ساتھ جوڑ دے، اور اس طرح کر کے تو کسی کے حفظ کا، کسی کے ضبط کا جو ہے امتحان لیا جائے، تو یہ اس صورت میں جائز ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ خطا ان یا سہون کسی سے جو ہے غلطی سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور قلب کی جو باقی صورتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں سے کوئی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ اب قلب کا حکم کیا ہے؟ سند میں یا متن میں تبدیلی جو ہوتی ہے یا الفاظ آگے پیچھے جو ہو جاتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے احوال کے مطابق اس کا حکم لگایا جائے گا۔ اگر تو انسان کوئی راوی یا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اس اور قلب کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اجنبیت پیدا کرے اور لوگ ان سے زیادہ حدیث لیں، تو آبویسلی یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایک طرح کا وضاعین جو حدیثیں گھڑتے تھے ان کا یہ عمل تھا۔ اور یہ پہلے بات گزر چکی کہ ایسا کوئی معاملہ کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ تہمت لگ جاتی ہے کہ یسرق الحدیث، یہ حدیثوں کا چور ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر امتحان کی غرض سے یہ معاملہ کیا جائے تو یہ جائز ہے، کسی کی اہلیت کو، کسی کے حافظے اور ذاکرے کو اگر جو ہے پرکھنے کے لیے یہ صورت اختیار کی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس چیز کو واضح کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت کہ انسان سے غلطی سے سہون یہ معاملہ ہو جائے تو وہ اس میں معذور ہے، وہ اپنی طرف سے اس نے جو بھی کوشش کی ہے وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو جو ہے وہ اس میں معذور ہے، اس کی خطا کو جو ہے اس میں اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ اگر اس سے کثرت سے ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ضعف پایا جائے گا، اس کو جو ہے سوء الحفظ قرار دیا جائے گا کہ اس کا ضابطہ اور حافظہ بالکل ہی خراب ہو گیا۔ ایک دو بار ہو جائے معاملہ تو اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ راوی میں اتنا زیادہ جرح کا سبب نہیں بنتا۔ مجموعی طور پر اگر حدیث مقلوب کو دیکھا جائے تو یہ انواع ضعیف مردود کی اقسام میں سے ہے، یعنی ضعیف اور مردود جو حدیث کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے 10 سبب تھے، ان میں سے ایک سبب مخالفت الثقات، اور مخالفت الثقات میں 5 اقسام تھیں۔ پہلی قسم مدرج ہم نے پڑھ لی، اور دوسری قسم مقلوب، یہ اوبیسلی ضعیف کی اقسام میں سے ہے، اس لیے کہ وذالک لأنہ مخالف لروایت الثقات، کہ یہ ثقات راویوں کے مخالف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب بعض ادھر کتب ذکر کی گئی ہیں جن میں سے ایک کتاب ہے خطیب البغدادی کی، اس کتاب میں اس کا نام ہے رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سند میں جو قلب کہیں پایا گیا ہے کسی روایات میں تو ان کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سند میں سند کے لحاظ سے مقلوب ہونے والی جو روایات ہیں ان کی ڈیٹیل اس کتاب میں موجود ہے۔ المزید فی متصل الاسانید۔ المزید